السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ محترم ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، آج من میں دو چار باتیں محرم کے تعلق سے بتانے کو کیا۔ باوقار میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے ہم عمر کلاس فیلو یا فرینڈ جو بھی ہو، اس ویڈیو جہاں تک پہنچے گا، دوستو آج کل ہمارے گاؤں دیہاتوں کا جو ماحول ہے، محرم کا چاند نکلتے ہی گھر سے لوگ ڈھول نکالتے ہیں۔ ہاں، ڈھول نکالتے ہیں، جبکہ محرم کا چاند نکلتے ہی ہمیں مصلی نکالنا چاہیے۔ محرم کا چاند نکلتے ہی ہمیں قرآن پاک کی تلاوتیں کرنی چاہیے۔ محرم کا چاند نکلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت و محبت میں نمازیں شروع کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ ڈھول نکالتے ہیں، ہاں، لگاتار 10 دن تک، پہلے محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک، یا پھر جہاں جہاں الگ الگ سسٹم ہے، کہیں کہیں کا الگ الگ سسٹم ہے۔ لیکن جتنا میں جانتا ہوں، کچھ پرانے خیالات کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی محرم منانا چاہیے۔ ہاں، قرآن اور حدیث نے ہمیں محرم منانے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیسا طریقہ؟ ہمیں محرم منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ سے ہو سکے تو پہلے محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک روزہ رکھیں، محرم منائیے۔ ہاں، اگر آپ نے گناہیں کی ہیں تو توبہ کریں، اور پہلے محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک قرآن کی تلاوت کریں۔ ہاں، اگر محرم منانی ہے تو گھر میں روزانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں محفلیں سجائیں۔ ہاں، علماء کرام کو، طلباء عظام کو، حفاظ کرام کو آپ بلائیں اپنے گھروں میں، اور روزانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پر بات کی جائے، اس پر غور کریں، پڑھیں حضرت امام حسین کی تاریخ کو۔ تاریخ حضرت امام حسین ہے کیا چیز؟ باوقار معزز، تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے میرا، بس کچھ باتیں ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہو ہمیں کیا کرنا، ہم اگر محرم کھیلنا چھوڑ دیں گے تو یہ کافر لوگ، یہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں، وہ پھر کہیں گے دیکھو یہ مسلمان ڈر گیا ہے ہماری باتوں سے، یا پھر ان کا دم نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں کسی کافر کو یہ روب و دبدبہ طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو نماز اور سجدہ ادا کر کے طاقت دکھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان محرم کھیل کر کے اپنی طاقت کسی کو سامنے نہیں دکھا سکتا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ لاٹھی کھیلنا، تلواریں کھیلنا، ڈھول بجانا، جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، ان کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے سر کو لے کر کے تلوار کے نیزے کے نوک پر جو ہے رکھ کر کے تمام یزیدوں نے، بدماشوں نے جو ہے ڈھول بجایا، ہاں، لاٹھی کھیلا اور جلوس نکالا اور طرح طرح کے نعرہ لگایا۔ آج ہم مسلمان اسی کو فالو کرتے ہیں۔ محرم کھیلنا یاد رکھیں، کوئی بھی دنیا کا مفتی ہو یا مفسر ہو یا محدث ہو یا مکبر، کوئی بھی ہو، اپنے وقت مدبر ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیں سب کے زبان سے یہی بات نکلے گی کہ محرم یہ لاٹھی کھیلنا اور تلواریں کھیلنا، ڈھول بجانا، یہ امام حسین کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ یزید کا کام ہے۔ حضرت امام حسین نے آخری وقت میں گرم گرم بالوں کے اوپر انہوں نے سجدائیں کی۔ آپ بتائیں مسلمانوں، آج ہمارے نوجوان جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہاں،
ان کو شہوت اپنے بیوی کے ساتھ جب ملے گا تو شہوت کا طریقہ معلوم نہیں ہے. شہوت کے بعد جب وہ بندہ نہانے کے لیے جائے گا اپنے بیوی سے ملنے کے بعد، وہ طریقہ اس کو معلوم نہیں، وہ فرائض معلوم نہیں ہے. وضو میں فرض کتنے ہیں، نماز میں فرض کتنی چیزیں، یہ تمام چیزوں پر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لاٹھی کھیلنا، محرم آ گیا تو پھر ہاں لاٹھی کھیلو. یاد رکھیں مسلمانوں، یاد رکھیں حضرت امام حسین کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب ایک مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، قرآن تلاوت کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اگر کوئی لاٹھی کھیلتا ہے نا، یقین جانے حضرت امام حسین کے دل میں سکون نہیں، چین نہیں پہنچتا، بلکہ تکلیفیں پہنچتی ہے. اور یاد رکھیں کل میدان محشر میں پھر ہمارے لیے وزن پڑے گا، بھاری پڑ جائے گا. اس لیے مسلمانوں بات بہت ساری ہیں، لیکن جو باتیں میں آپ لوگوں سے یہ جو بتا رہا ہوں، اس میں کچھ غور کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یقین جانیں یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مدینے والے محبوب پاک کی بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پکی سچی محبت، عقیدت، الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.